اگر آپ مزیدار اور سبق آموز کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی CH.TV92 کو سبسکرائب کریں۔ یک زمانے کی بات ہے، ہریالی میں گھرا ہوا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہاں کی صبحیں خاموش نہیں بلکہ مسکراتی تھیں، اور شامیں تھکن کے بجائے سکون لے کر آتی تھیں۔ لوگ سادہ تھے، دل کے سچے تھے، اور یہی سادگی اس گاؤں کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ مگر کہتے ہیں نا، جہاں بہت زیادہ سکون ہو وہاں آزمائش بھی چپکے سے راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ بھائی، ہمارا گاؤں واقعی جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہاں، یہاں سب ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے بھی محفوظ ہیں۔ آؤ آج دوڑ لگاتے ہیں۔ جس وقت گاؤں کے لوگ سکون کی نیند سو رہے تھے، اسی وقت اندھیرے نے ایک اجنبی کو جنم دیا۔ وہ نہ نام تھا، نہ چہرہ، بس ایک سایہ جو خاموشی سے چلتا تھا، اور اس کے دل میں لالچ کی آگ جل رہی تھی۔ سب سو گئے ہیں، یہی صحیح وقت ہے۔ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں بس ایک سایہ ہوں۔ اگر آپ مزیدار اور سبق آموز کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی CH.TV92 کو سبسکرائب کریں۔ ندھیری رات نے جب پورے گاؤں کو اپنی بانہوں میں لے لیا تو خاموشی بھی سانس روک کر بیٹھی تھی۔ اسی خاموشی میں وہ سایہ حرکت میں آیا، جس کے قدم آہستہ تھے مگر نیت بہت بھاری تھی۔ یہی گھر ٹھیک ہے، سب سو رہے ہیں۔ جب لالچ خاموشی سے گھر میں داخل ہوتا ہے، سب سے پہلے خوشی نہیں بلکہ کسی معصوم کی دعا ٹوٹتی ہے۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا، جہاں ایک کمزور دل کو سب سے گہرا زخم ملا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میری ساری جمع پونجی کہاں گئی؟ یہ پیسے میں نے دوائی کے لیے رکھے تھے، اب میں کیا کروں گی؟ اے اللہ، جس نے میرا حق چھینا ہے تو ہی اسے سیدھی راہ دکھا دے۔ اگر وہ سن سکتا ہو تو کہہ دینا، بوڑھی ماں کی آہ بہت بھاری ہوتی ہے۔ جب کسی ایک گھر میں درد جاگتا ہے تو اس کی آہ پورے گاؤں کو ہلا دیتی ہے۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا کہ سچائی دروازے دروازے پہنچ چکی تھی۔ بیٹا، رات کو کوئی آیا تھا، میرا صندوق خالی کر گیا۔ یہ ظلم ہے بوڑھی ماں کے ساتھ یہ سلوک۔ یہ وہی چور ہے جو پچھلے دنوں سے گھوم رہا ہے۔ اب تو بچے بھی محفوظ نہیں رہے۔ اگر ہم خاموش رہے تو کل ہماری باری ہوگی۔ ہم نے تو دروازے بھی بند رکھے تھے۔ بس بہت ہو گیا۔ آج سے پہرا ہوگا، چور کو پکڑنا ہی ہوگا۔ بس میرا حق واپس دلا دو، میں اور کچھ نہیں مانگتی۔ اس دن گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا، خاموشی اب ہتھیار نہیں اور اتحاد ہی اصل طاقت تھا۔ جب ظلم بڑھ جائے تو عقل ہتھیار بن جاتی ہے۔ غصہ چیختا ہے مگر منصوبہ خاموشی سے بنتا ہے۔ اسی رات گاؤں کے چند ہوشیار دل اکٹھے ہوئے۔ چور رات کو پچھلی گلی سے آتا ہے۔ ہم دو لوگ یہاں چھپیں گے۔ یاد رکھو، شور نہیں کرنا، چور کو زندہ پکڑنا ہے۔ جب وہ دروازہ کھولے ہم چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ آج وہ بچ نہیں پائے گا۔ یہ منصوبہ شور سے نہیں، حوصلے سے بنا تھا، اور حوصلہ اکثر جیت جاتا ہے۔ اگر آپ مزیدار اور سبق آموز کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی CH.TV92 کو سبسکرائب کریں۔ رات کا سناٹا اور گاؤں کی خاموشی اب خوف اور حوصلے کے درمیان جھول رہی تھی۔ چور نے سوچا کہ وہ پھر کامیاب ہو جائے گا، لیکن قسمت اور منصوبہ دونوں نے اس کی راہ روک دی۔ مجھ پر رحم کرو، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ نہیں کروں گا۔ اب بہت ہو گیا، تم نے بوڑھی ماں کا مال چرا لیا۔ یہ میرا حق تھا، یہ میرے آخری پیسے تھے۔ خاموش رہو، سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب تم بھاگ نہیں سکتے۔ بس میں واپس کر دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وعدہ سچا ہونا چاہیے ورنہ سزا بھاری ہوگی۔
पीछे मुड़कर ना देखो, बस अपनी गलती को दुरुस्त करो। हाँ अम्मा, मैं सब वापस कर दूंगा और अब कभी चोरी नहीं करूंगा। आज तुमने सीखा कि जुल्म का अंजाम हमेशा शर्मिंदगी और पकड़ है। यूं चोर अपने अंजाम तक पहुंचा। नालायक नियत, लालच और जुर्म का अंजाम सिर्फ एक चीज है, शर्मिंदगी और सबक। और गांव वालों ने सच्चाई और हौसले से अपने गांव को महफूज बनाया। चोर की आंखों में खौफ था, दिल धड़क रहा था और निकाब के पीछे छपी हकीकत अब दुनिया के सामने आ गई थी। ये लम्हा न सिर्फ इसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए सबक आमोज था। मैं नहीं जानता था ये सब गलत था, मैं शर्मिंदा हूं। बेटे, ये पहली बार नहीं होता, लेकिन ये आखिरी मौका होना चाहिए। देखो गलत रास्ते का अंजाम कैसा होता है। अम्मा, मैं वादा करता हूं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारे दिल को तोड़ा, तुम्हारे एतमाद को ठेस पहुंचाई। ये सबक याद रखो, लालच और जुल्म का अंजाम सिर्फ शर्मिंदगी और नुकसान है। आज तुमने अपनी गलती पहचानी, ये पहली और आखिरी फुर्सत है। अब तुम जान गए हो और ये गांव तुम्हें मुआफ करने के लिए तैयार है, मगर अपनी जिंदगी बदलनी होगी। हाँ, मैं वादा करता हूं सब वापस कर दूंगा और अब कभी किसी का हक नहीं छीनूंगा। बेटे, अल्लाह तुम्हें सीधी राह दिखाए और तुम्हारे दिल को नेक करे। निकाब उतरा, चेहरा बेनिकाब हुआ और दिल की सच्चाई सामने आई। ये लम्हा न सिर्फ चूर के लिए बल्कि सबके लिए सबक आमोज था। जुल्म, लालच और धोखा कभी छप कर नहीं रहते और नदामत के बाद ही इंसान सच्चाई की राह पकड़ता है।